اسٹوڈینٹس، جتنا اب تک ہم اس کورس میں پڑھ چکے ہیں، یقیناً آپ لوگوں کو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہوگا، بہت زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا یہ سبجیکٹ جو ہے بیسیکلی بالکل ڈفرینٹ ہے فرام یور ٹریڈیشنل سبجیکٹس، فائنینشیل اکاؤنٹنگ، کاسٹ اکاؤنٹنگ. اس میں والا آپ اس طرح کی چیزیں روز دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور یہ بالکل نیا اینڈ ہاٹ ٹاپک ہے. اور آئندہ والے دنوں میں جتنی ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے، جتنی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، اتنے ہی فراڈز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے اس میں کیریئر بنانا ہے تو کون سی اسٹڈیز ہیں جو آپ کریں گے جس کی وجہ سے آپ پھر ایک پراپر کیریئر پاتھ میں آ جائیں گے. وہ ایسی کون سی ایسوسیشنز ہیں، ایسی کون سی یونیورسٹیز ہیں جن کا بیسیکلی اس پورے ورلڈ میں نام ہے، اسپیسیفکلی سرٹیفکیشن میں، فورینزک اکاؤنٹنگ اینڈ فراڈ ایگزامینیشنز میں. سب سے پہلے ہے ایک ایسوسیشن آف سرٹیفائڈ فراڈ ایگزامینر، اسے ہم کہتے ہیں ACFE، جو کہ ڈیولپ ہوئی، فاؤنڈیڈ ہوئی 1988 میں. اور ان کی جو سرٹیفکیشن کا نام ہے وہ ہے سرٹیفائڈ فراڈ ایگزامینر CFE پروگرام، جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے ان لوگوں کے لیے. ویسے بھی ریکگنائز تو ہے، اسپیسیفکلی یہ اتنی فیمس ہے جو کہ آپ اگر اپنا کیریئر فراڈ میں بنانا چاہتے ہیں، فراڈ ڈیٹیکشن میں، فراڈ پریونشن میں، فراڈ کریکشن میں، آپ فراڈ سے ریلیونٹ جتنی بھی آپ اس میں آپ ایکسل کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ اس سرٹیفکیشن کی طرف جانا چاہیے. یہ اسپیسیفکلی جو CFE پروگرام ہے، جسے ہم کہتے ہیں سرٹیفائڈ فراڈ ایگزامینر، یا جو ایسوسیشن کا نام ہے ACFE، یہ اس ٹائم پہ میجر ایسوسیشن ہے جو مٹیریل دے رہی ہے فراڈ سے ریلیونٹ، جو لوگوں کو گروم کر رہی ہے، جو ریسرچز کر رہی ہے، جو کیسز کے اوپر انویسٹیگیشنز کر کے آپ کو کی فائنڈنگز بتاتی ہے کہ کیسے کیسے ہوا تھا پاسٹ میں. تو یہ واحد باڈی ہے اور یہ ورلڈ کی پریمیئر فائنینشیل آرگنائزیشن ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور باڈی بھی ہے، اسے ہم کہتے ہیں AICPA، انٹروڈیوس دی سرٹیفائڈ ان فائنینشیل فورینزکس، CFF، جو کہ 2008 میں ڈیولپڈ ہوئی، فاؤنڈیڈ ہوئی. ان کی جو سرٹیفکیشن کا نام ہے وہ ہے CFF، جسے ہم کہہ سکتے ہیں سرٹیفائڈ ان فائنینشیل فورینزکس. اور یہ بیسیکلی ایکسپیرینس بیس سرٹیفکیشن ہے. اگر آپ نے اس کو کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو CPA کرنا پڑے گا. جیسے لکھا ہوا ہے، پرسن ہیز ٹو بی اے CPA ان آرڈر ٹو اٹین دی CFF. ٹھیک ہے، تو while the CFF began as an experience based certification، CPA ہوگا تو آپ یہ کر پائیں گے. اچھا، یہ جو ہے CFF، اس کی ڈومینز کیا ہے؟ یہ کس کیٹیگری میں آپ کو گروم کرتی ہے، کس کیٹیگری میں اس کے کورس میں کیا کیا شامل ہے؟ بینکرپسی اینڈ انسالوینسی، کمپیوٹر فورینزکس، کمپیوٹر ریلیٹڈ فراڈز جتنے ہیں، اکنامک ڈیمیجز. obviously آپ کی جتنی انفلیشن بڑھے گی، حالات خراب ہوں گے تو فراڈ بھی بڑھیں گے، لوگوں کو جابس نہیں ملیں گی، تو وہ یہ سارا بھی لنک آپ کو سمجھایا جاتا ہے اس میں. فیملی لا، فیملی میں مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. فراڈ انویسٹیگیشن جو ہم پڑھ رہے ہیں. لیٹیگیشن سپورٹ، عدالت میں، عدالت کے حوالے سے اگر آپ نے جانا ہے تو کس طرح سے پریپیئر ہو کے جانا ہے. اسٹیک ہولڈر ڈسپیوٹس اینڈ ویلیویشنز. تو یہ تھا آپ کا CFF، جو ایک سکوپ بتایا میں نے آپ کو. اسی طرح ایک اور باڈی بھی ہے، یہ میں صرف آپ کی جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس میں کسی میں فردر تھرو کرنا چاہ رہے ہیں تو کون سی ہیں. ایسوسیشن آف سرٹیفائڈ فورینزک اسپیشلسٹ، ACFS. اور یہ کیا آفر کرتے ہیں آپ کو؟ سرٹیفائڈ فورینزک اسپیشلسٹ سرٹیفکیشن، CFS. اسی طرح ایک اور کالج بھی ہے، امریکن کالج آف فورینزک ایگزامینرز انسٹیٹیوٹ، ACFEI. تو یہ تھے ساری آپ کی ایسوسیشن جو سرٹیفکیشنز دے رہی ہیں. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ 2000 تک آپ کو پتا ہے کہ فراڈز بڑھتے چلے جا رہے تھے، فراڈز ہو بھی رہے تھے. اور اس کے بعد اینرون کا بھی کیس ہوا تھا، بہت سارے کیسز ہوئے تھے. جب کیسز ہوئے پھر اس کے بعد کیا ہوا، لوگوں کا ٹرسٹ تھا کہ ہم نے جو انویسٹمنٹ کرنی تھی وہ ڈسٹرسٹ میں کنورٹ ہو گیا. لوگ انویسٹمنٹس بھی نہیں کرتے، تو انہیں پتا تھا یار بڑی بڑی کمپنیز کلیپس کر رہی ہیں. ایون کہ
فرسٹ سینچری میں بھی 2001 سے 2010 کے درمیان میں بھی بڑی بڑی مطلب آرگنائزیشنز کلیپس کر رہی تھی، آڈیٹرز بھی مل جاتے تھے بیچ میں، تو پھر ان کا جو ہے آہستہ آہستہ ٹرسٹ لیول انویسٹمنٹ کرنے کا کم ہوتا چلا گیا. تو پھر یہ باڈیز آئی گراؤنڈ میں، اور انہوں نے کیا کیا کہ پراپر سرٹیفکیشنز لوگوں کو دی، لوگوں کو ٹریننگز کروانا شروع کی. کیونکہ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے No proper qualifications trainings exist and few accountants were available till 2000. But جیسے ہی 2000 start ہوا, everything is changed. Proper certifications exist. Many associations conduct trainings on this, which include ان trainings میں کیا ہوتا تھا, کیا سکھایا جاتا تھا, legal processes, criminology, rules of evidence, financial accounting, fraud schemes included red flags and countermeasures, fraud principles such as the fraud triangle, یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا بھی تھوڑا سا, profile sociology and psychology of the white collar criminal, مطلب جو white collar criminals ہیں وہ سائیکالوجی کیا ہے, وہ کیوں فراڈ کرتے ہیں, وہ ہم اس میں نیکسٹ موڈیولز میں ڈسکس کریں. انٹرویوئنگ سکلز, جیسے کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ انٹرویوز کیسے لینے ہیں, کس کس سے لینے ہیں, کون کون سے سوال کس کس سے پوچھنے ہیں اور کون کون سے سوال کس کس سے نہیں پوچھنے, پہلا کس سے لینا ہے, دوسرا انٹرویو کس سے لینا ہے, تیسرا کس سے لینا ہے, فورتھ انٹرویو کس سے لینا ہے. تو پورا سیکوینس آف انٹرویوز کے بارے میں سکھایا گیا. پھر اس کے بعد مینول فراڈ کیسے ہوتا ہے, کمپیوٹرائز فراڈ کیسے ہوتا ہے, پھر اس کے بعد فراڈ کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, اگر فراڈ آرگنائزیشن کی نہیں ہوا تو پریونٹیو میئرز کیا ہو سکتے ہیں, کیا کنٹرولز لگائے جا سکتے ہیں. پھر فراڈ کو ڈیٹیکٹ کیسے کرنا, اگر فراڈ ہو گیا ہے تو اس کو پکڑنا کیسے ہے, وہ ریڈ فلیگز ہم نے بھی دیکھے تھے, اور کیا میئرز ہو سکتی ہیں, اور کیا انویسٹیگیشن ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں کہ فراڈ کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکے. اگر اس کا فراڈ ڈیٹیکٹ کر لیا ہے تو پھر اس کی کریکشن کیسے کرنی ہے, کیا فردر میئرز انکارپوریٹ کرنے چاہیے, کیا فردر میئرز انکارپوریٹ نہیں کرنے چاہیے, کون سے میئرز پریکٹیکیبل ہیں, کون سے میئرز پریکٹیکیبل نہیں ہیں, یہ ساری چیزیں سکھائی گئی. فراڈ رسک اسیسمنٹ, فراڈ رسک اسیسمنٹ کہ ہر کمپنی کے لیے رسکی ایریا کیا ہے. جیسے کہ اگر ایک فیشن انڈسٹری ہے تو اس میں آپ کے فردر جتنے بھی پاکستان میں ریٹیل سٹورز ہیں, کھاڑی ہے, چین ون ہے, ڈفرینٹ ریٹیل سٹورز ہیں آپ کے, تو ان کے لیے رسک اسیسمنٹ کیا ہے کہ فیشن بہت جلدی سے چینج ہوتا ہے, تو انہوں نے جو کپڑے بنانے ہیں وہ اتنی کوانٹٹی کے بنانے وہ فٹافٹ کنزیوم ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ بہت سارا اسٹاک جو ہے وہ مینٹین کر لیں, جب وہ بہت سارا اسٹاک مینٹین کر لیں تو فیشن چینج ہو جائے تو پورا کا پورا اسٹاک ضائع ہو جائے. تو رسک اسیسمنٹ ہر کمپنی کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جیسے کہ مطلب اگر ہم کوئی ٹرانسپورٹ کمپنی لے لیں, اس کے لیے جو ہے فیول کی پرائس بہت زیادہ رسکی ایریا ہے. انٹرنل کنٹرول اسپیشلی اینٹی فراڈ کنٹرولز, فراڈ کو روکا کیسے جا سکتا ہے, اور اس کے علاوہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس فار ڈیٹیکٹنگ فراڈ. تو یہ ساری مختلف ٹاپکس پہ ٹریننگز دی گئی اور سکھایا گیا اور سرٹیفکیشنز دی گئی تاکہ جو ہے لوگوں کا ٹرسٹ دوبارہ سے ڈیولپ ہو, لوگ دوبارہ انویسٹمنٹس کی طرف آئیں اور اکنامک آپ کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑھے گی, جس سے آپ کی انفلیشن کم ہوگی اور لوگ پھر سے پراسپر کر پائیں گے. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک.